الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا کائنات کے اندر ظلم یہ نہیں ہے کسی کا گھر اجڑ جائے، کسی کا گھر لوٹ جائے، آسمانی زمینی نظام یہ اس میں غلط بلط ہو جائے، یہ دنیا میں کسی کی عزت چلی جائے، مال چلا جائے، کاروبار چلا جائے، گھر لوٹ جائے۔ محترم بھائیو، یہ ظلم نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس رب کو بھول جاؤ، یہ اللہ کا، یہ سب سے بڑا رب کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنے رب کی پہچان کھو دے انسان، حواس خمسہ سے بالا تر ہو جائے، مال کی لالچ، اولاد کی لالچ، دنیا کی لالچ، کاروبار کی ہرس، بینک بیلنس کی ہرس انسان کو اندھا کر دے کہ وہ اپنے رب کو پہچان نہ سکے۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، ایمان لٹتا لٹ جائے، اولاد لٹتی ہے لٹ جائے، عزت ضائع ہوتی ہے چلی جائے، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ مال آ جائے، اپنی بیٹیوں کو نچا کر، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر، صرف ویژن اس کا یہ ہے، ایک ہی ذہن ہے اس کا کہ میرا مال میرے پاس آ جائے۔ رب کے ساتھ بھی شرک کرتا چلا جاتا ہے۔ دربار پہ جا کے دیگیں، چادریں، مزاروں پہ، جبوں پہ، کبوں پہ، اور یہ گورنمنٹ کا، اپنی گورنمنٹ کا بھی جائزہ لو، ان وزیروں بشیروں کا، حکمرانوں کا اور ان ساروں کا جائزہ لو، یہ سارے بدعت و خرافات کے گھر بن چکے ہیں۔ آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں حضرت یہ فلاں بنیر میں اور فلاں کشمیر کے علاقوں میں بادل پھٹے ہیں، کیا وجہ؟ ان شرک لظلم عظیم۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ محترم بھائیو، شرک ہے، یہ شرک ہمارے اندر آ چکا ہے۔ ہماری نمازوں میں ریاکاری، شرک، ہماری عبادات میں، ہمارے خیرات میں، صدقات میں، ساری چیزوں میں محترم بھائیو یہ شرک ہے۔ نفس ہمارا خواہشات، دل کی خواہشات کو ہم پورا کرتے ہیں۔ قربانی میں بھی دیکھ لو، اپنے جاننے والوں کو گوشت بانٹتے ہیں، جن کو بانٹتے ہیں ان کی تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ، وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا ظلم ہے اور اللہ اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان شرک لظلم عظیم۔ ہمارا رب تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں کہتا ہوں رب سے توبہ کر لو، کائنات کے لوگوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ ان چیزوں سے، شرک اکبر سے باز آ جاؤ۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر تم اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہو تو پھر اپنی عبادات میں شرک سے باز آ جاؤ، پرہیز کرو اور خدا را باز آ جاؤ۔ اگر شرک کی ملاوٹ ہوئی جس عمل میں، اللہ اس عمال کو قبول نہیں کرتے، اللہ ان عبادات کو قبول نہیں کرتے، اللہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ لقمان پیغمبر اپنی اولاد کو یہ دعوت پیش کر کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر تھی انہیں، آج تم اور میں محاسبہ کریں، ہم اولادوں کو کس روش پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ تو نے اپنے چچا کی زمین کھانی ہے، فلاں مرنے والا ہے اس کے یتیموں کا حق مارنا ہے، اور فلاں کے اوپر نظر لگا کے بیٹھ جاؤ، اس کی عزت ہے معاشرے میں، حسد کی آگ میں جل کر اس کے مال کو تباہ و برباد کر کے، مال چھین کے حاصل کر کے اپنا بنانا ہے۔ یہ آج ہمارے کلیے، ایک کلیہ ان کا تھا کہ پوچھتے ہیں میری اولاد میں تمہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹے، اے میری اولاد، میں تمہیں میرے جانے کے بعد دنیا سے تم کس کی عبادت کرو؟ تو سارے کہتے ہیں اللہ کی۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہو گے تو کامیابیاں تمہارا مقدر ہے، دنیا میں زمینی آسمانی آفات سے بچے رہو گے۔ اگر تم نے شرک کیا تو پھر سن لو ان شرک لظلم عظیم۔ یہ قبر پرستی، حجر پرستی، یہ دیوتا دیوتیوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، جبوں کبوں کے اوپر یہ حجبیری ہو،
یا عبد القادر جیلانی ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کی نیاز سبیلے لگاؤ، یہ کسی نے نہیں کہا، وہ اللہ کے ولی تھے، رب کے دین کی دعوت کو پیش کرنے والے تھے، اور سارے کے سارے اولیاء اللہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ان شرک لظلم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے، اور یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ جو بھی اس روش پہ چلے گا، کائنات میں اس کا حشر وہی ہوگا جو کل کفار کا ہوا تھا، ایوانوں میں، میدانوں میں اور مقابلوں میں، جنگوں میں۔ ہمیشہ سے اللہ نے اپنے سچے دین اسلام کی، اور اللہ یہ باتوں کو نکھیڑتے ہیں، اللہ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں جہاد کو نافذ کر کے ایمان والوں پر۔ اللہ نے بدر کا مارکا بپا کیا، اللہ کہتے ہیں میرے نبی نکلو، بدر میں نکلے تو تھے ساز و سامان کے لیے، یہ بھوکے پیاسے، اللہ اکبر، جب بدر کے میدان میں پہنچے تو انداز بدل گئے، تو کئی منافقین تو رستے سے واپس آ گئے۔ اللہ نے کھڑے اور کھوٹوں کو لیدا کیا، وہاں پہ آزمائشیں ہوئی۔ اللہ آزمائش کرتا ہے مومنوں کی مال سے، اولاد سے، عزت سے۔ کون ہے کتنی مال، عزت اور اولاد حاصل کرنے کے بعد میری توحید کی دعوت کو پیش کرتا ہے؟ کون ہے مال، عزت، اولاد لینے کے بعد میرا رستہ چھوڑ کے پھر وہ کیا کہتا ہے، یہ بگڑی فلاں سرکار نے بنائی، مجھے اولاد فلاں سرکار نے دی، مجھے بیٹیاں فلاں سرکار نے دی، مجھے بیٹے فلاں سرکار نے دیے، جب گاڑی ملی تو نعرہ فلاں سرکار کا، جب روڈ پہ چلتے ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت کیا کہتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں ٹوٹی، بستر پہ آیا، ہاسپٹل پہنچا، تو کہتا ہے یہاں پہ یہ ساری اللہ کی مرضی ہے بھائی، جیسے اللہ چاہے ویسے ہوتا ہے۔ جب اس کو مال ملتا ہے تو یہ نعرے غیروں کے، اور جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی ہوئی باتیں، یہ ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، بھائیو یہ شرک ہے، اور ان باتوں سے امت مسلمہ کے لوگوں کو تکلیف ہے۔ جب حق کی دعوت کو پیش کرو، دنیا میں اپنے بھی، بیگانے بھی، دشمن بھی، کفار بھی، اور سارے کے سارے کہیں کتاب الحیل کے حوالے سے بعض الراس کا رد جن کا کیا امام بخاری نے، یہ سارے ایک ہی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقابلے پہ اتر آتے ہیں، زبان درازیوں پہ اور بہتان بازیوں پہ اتر آتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ ہر میدان میں، امن میں بھی، جنگ میں بھی، مصیبت میں بھی، تکلیف میں بھی، تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، دنیا کے کسی بھی موڑ پر مشکل کا پہاڑ آ جائے، زمینی آفت آن پہنچے، آسمان سے بادل برس پڑے، تو یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ واحد کے ہیں، اور انسان اسے اپنے رب کی آزمائش سمجھ کے قبول کرتا جائے اور اس کے اوپر صبر عظیم کرتا جائے، اللہ کی حکمت کو مانتا جائے، اللہ پروردگار کے تمام معاملات کو سمجھ کے اس کے اوپر صبر کے ساتھ گزارا کرے، اور اللہ کی عبادات میں زیادتی کرتا جائے، پہلے بھی کر رہا تھا لیکن اور بڑھاتا جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر، اور اللہ ظلم کو، شرک کو ظلم عظیم کہتے ہیں، اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ظلم عظیم سے بچنے کی، شرک عظیم سے بچنے کی، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔